آپ کو ہندوستان کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جس میں پوری طرح سے پانی بھر گیا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے جو اسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں پانی بھر گیا تھا، جگہ جگہ پر باڑھ آ رہی تھی، جس سے لوگوں کو زراعت کی کافی نقصان ہوا، اور کچھ جگہوں پر تو اس پانی کی وجہ سے اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پانی کا یہ سیلاب جب ایک گاؤں کی مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم لوگوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ اور یہی نہیں، اس پورے کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو دوستو، اس گاؤں میں غیر مسلم اور مسلمان دونوں ساتھ رہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنی امن چین اور اپنے بھائی چارے کی مثال کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں برابر شریک ہوتے تھے۔ اس گاؤں میں اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی تو دونوں دھرم کے لوگ مل کر خوشیاں مناتے تھے، اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی دکھ درد آ جاتا تھا، کوئی غم آ جاتا تھا، تو دونوں دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے تھے۔ اس گاؤں کی خاصیت بات یہ بھی تھی کہ یہ پورا گاؤں بہت خوشحال تھا، یعنی کہ یہ گاؤں قدرتی خوبصورتی اور ہریالی سے ہرا بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کے پاس شہروں میں اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن اب اس گاؤں میں ایک مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ جو سب کے لیے پریشانی کا بوجھ بنا ہوا تھا اور وہاں یہ تھا کہ اس گاؤں میں پچھلے 1 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی پریشان نظر آنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے کھیتوں میں فصلیں اگایا کرتے تھے، جس سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی رہی تھی۔ لیکن اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان فصلوں سوکھ چکی تھی، نہ ہی درختوں سے پتے جیسی رونق باقی رہی تھی۔ اور پریشانی کے عالم میں ایک طرف غیر مسلم لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کا بھگوان ان سے ناراض ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے غیر مسلم لوگ اپنے انداز میں اوپر والے کو پکارنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر اپنے بھگوان سے بارش برسانے کی پرارتھنا کرنے لگے، لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے اور گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، لیکن آسمان پر بادل کا کوئی بھی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ اس گاؤں میں رہنے والے تمام مسلمان نیک دل اور عبادت گزار تھے، انہی میں سے ایک بزرگ اللہ والے بھی تھے جو اپنی نیکی کی اور عبادتوں کی وجہ سے ہی پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ بزرگ بابا صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اللہ والے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کل ملا کر گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا، لیکن اس وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ بہت ہی پریشان ہو چکے تھے۔ اس لیے اس پریشانی کے عالم میں غیر مسلم لوگ اپنے اوپر آنے والے پرارتھنا کیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، لیکن دور تک بارش کا کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اس طرح اب تک وقت گزرتا رہا۔ اپریل اور مئی کی شدید گرمی کا موسم آ چکا تھا۔ دوسری طرف پورے گاؤں میں ہر طرف سوکھا پڑ رہا تھا، اس وجہ سے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں پانی کی بھی شدید کمی آ چکی تھی۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے میلوں دور چل کر جاتے تھے، لیکن وہاں پر بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ والے جو ہمیشہ
की तरह, यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव के लोगों का बेहाल हो चुके हैं, और इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उन बुजुर्गों को ऐसा लगा कि जैसे कि वे इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। लेकिन जैसे अल्लाह वाले आखिरी गली तक पहुँचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी होने लगी। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उन्होंने बेइख्तियार अल्फाज निकल गए, या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, बुजुर्ग ने ये बात कही थी कि यानी इस परेशानी में उनके मुंह से ये इस तरह की दुआ ऐसे निकल गई थी कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब तक जिस गली से बुजुर्ग गुजर रहे थे, उस गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने बुजुर्ग की बातों को सुन लिया था। वह सुनकर वहाँ फकीर बाबा अल्लाह वालों से कहने लगा कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना क्या करो, क्योंकि हमारे गांव के ज़्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे मकान बहकर गिर जाएंगे। अल्लाह वाले तो गर्मी से तंग आए हुए थे। तो फकीर इन बातों को सुनकर कुछ नाराज़ हो गए और कहने लगे कि फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो, एक तो यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है, ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर वे बुजुर्ग उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े और उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए, इस गर्मी से राहत मिल जाए। और बुजुर्ग को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर उनकी ये दुआ कबूलियत हो गई तो फिर यहाँ इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी कि खतरनाक हो सकती है, फिर गांव वालों को संभालने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद अल्लाह वाले जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंच गए तो यहाँ निडाल हो गए। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाई तो उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे। ये देखकर अल्लाह वाले खुश हो गए। उन्होंने फ़ौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे ये कहने लगे कि आज हमारे गांव में ज़रूर बारिश होगी। बस यही लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वे उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज़ पढ़ने लगे, मस्जिद में आने लगे। इसके बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। फिर जैसे ही बुजुर्ग ने अल्लाह अकबर कहा तो नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई लगी। आसमान पर खतरनाक बादल छाए चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, लेकिन कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले बादलों के में अचानक ही पूरे आसमान को ढक लिया था। फिर इतनी तेज शुरू हो गई थी कि चंद ही लम्हों में गाँव के सारी गलियाँ और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिल में डर गए, लेकिन उन सब नमाजियों को ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। वहाँ वैसे ही अल्लाह की बात में मशरूफ़ रहे और इधर इमाम साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मस्जिद में अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीने तक पहुँच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहाँ तक कि कोना पानी में डूब चुका था। और गांव वाले भी अपनी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वे सब खौफ ज़दा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने अपनी
پانی میں ہی بہاؤ میں تیز اپنی نماز کو جاری رکھا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ اب دوستو دھیرے دھیرے پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے گلے تک آ گیا، لیکن تمام نمازی اللہ کی محبت اور ان کی رضا کے لیے ویسے ہی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اور پھر اس طرح امام صاحب نے اور سارے نمازیوں نے اپنی نماز مکمل کی اور مسجد سے باہر آ کر دیکھا کہ وہ سب حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ وہ جگہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوکھی پڑی تھی، وہ جگہ اب پانی میں ایک بڑے بہاؤ میں ڈوب چکی ہے۔ گاؤں کے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی منا رہے تھے، اب وہ سب خوف میں اور پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ جن کے گھر کچے تھے وہ پانی میں ڈھہ چکے تھے، اس لیے اب ایسے لوگوں کے لیے پناہ لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہر طرف رونے لگے، چیخنے کی آواز آنے لگی، لوگ اپنوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر مسلم اپنے اوپر والوں سے اور مسلمان اپنے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد بزرگ امام صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلل پیدا ہو گئی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں جو دعا مانگی وہ بے صبری سے مانگی تھی، اس لیے اب وہ ایک بڑی آزمائش بن کر گاؤں میں تمام لوگوں پر آ پڑی ہے۔ اس لیے پھر بزرگ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دیے اور گڑ گڑائے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم بہت ہی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرما دو۔ ادھر امام صاحب کی دعا مانگنا تھا کہ ادھر بارش فوراً ہی کم ہونے لگی، پھر بادل آہستہ آہستہ ہٹنے لگے اور اتنی شدید گرمی بڑھ گئی کہ جیسے گرمی پہلے بھی نہیں تھی۔ گاؤں والے حیران ہو گئے، جتنا بھی پانی تھا وہ سب کچھ سوکھ گیا تھا، لیکن ندی نالے بھرے ہوئے تھے۔ اب گاؤں کے لوگ جو خوف زدہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب بارش کا جو ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھ کر گاؤں کو تمام لوگ خوش ہو گئے۔ پھر جب پانی کافی حد تک کم ہو گیا اور سوکھ گیا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ تو امام صاحب نے پھر گاؤں والوں لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر انہوں نے گاؤں والوں کو اپنی مانگی گئی دعا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات بہت ہی بڑی مہربان ہے، اللہ بہت ہی بڑا رحیم اور کریم ہے، لیکن ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ہی سی بار ہماری مانگی گئی دعا دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم امام صاحب نے سب کو یہ نصیحت فرمائی کہ لوگ ہمیں اللہ کے بندوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور جب بھی کبھی مصیبت سے دعا کرو تو دوسروں کی مشکل کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ لوگ ہمیں چاہے کتنے بھی نیک ہی کیوں نہ ہو جائے، جب تک دوسروں کی پریشانی ہی نہیں دیکھو گے تب تک ہمارے عبادت کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ کو ہماری سجدوں کی نہیں بلکہ ہمارے صاف دلوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آج کے بعد وہ جب بھی کبھی اللہ سے دعا کریں گے تو دوسروں کا خیال ضرور رکھیں گے، آپ اپنے عمل سدھار کریں گے۔ اور دوستو اس واقعے کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اپنی رب کی رضا کے لیے اپنی نماز کو نہ صرف بہتر کیا بلکہ ایک دوسرے کی مدد خدمت کو بھی عام بنا لیا۔ دوستو خود بھی نیک عمل کے پابند رہے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی پابندی کی تاکید کرتے رہے۔ اگر اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔